عمران خان قیدی نمبر 804 کیا اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے؟ جو کرکٹ میچز ہیں وہاں پر کہہ دیا ان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹرز کو کہ اس کا کسی نے نعرہ نشر کیا تو جناب ہم تمہارے سے رائٹس لے لیں گے۔ کل آپ نے دیکھا کہ اتنے زوروں میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں۔ اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے۔ یہ جو مرضی آئے کر لیں، یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے دن گنے چنے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو۔ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں۔ یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے کہ آپ میرے لوگوں کو گولی مارتے رہے۔ کل میں گیا صدر علی ایک شہید کیا ہے، ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی، اور ان کی لاش واپس لے لی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ واپس لے لی، اور وہ حکومت کے حوالے سے وہ شہید ہی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو۔ دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایف آئی آر مت داخل کرو۔ اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا، یہ مت کہو کہ وہ یہاں اس لیے کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا۔ اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا، اگر 20 شہید ہوئے تو وہ 50 کہلائیں گے۔ جتنے مسنگ پرسنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا، اس کے بچوں کو اٹھا لیا، مار نہ دیں کسی کو، تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا۔ جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے، یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے۔ یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے، ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی۔ میرا کام ہے گنتی دینا یار، میرا کام ہے تحقیقات کرنا، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو، ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے۔ سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا، اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی۔ جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی ایف آئی آر مت کاٹو، یہ مت کاٹو۔ تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے، مگر بدلے گا، بدل رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں۔ 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ خان صاحب رہا ہوں گے، جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے۔ صدر صاحب یہ بتائیے، صدر صاحب یہ بات کریں، فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں، سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا، انصاف تو یہی ہے نا۔ تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں، اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری، جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا، یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا۔ میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں۔ میں جناح اس کا پرستار نہیں ہوں، مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا۔ سر یہ بتائے کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی، بیٹھک ہوئی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے۔ یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو۔ بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا، صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں۔ اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else۔ تو بٹ I hope کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے۔ عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے مزید ہے۔ بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ۔ مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹس کے حق میں تھے اور اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی ہیں خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو۔ اچھا میرے بھائی، یہ تو کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی۔ یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی۔ اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں۔ میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا۔ آپ ہیں؟ ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر۔ لہٰذا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں۔ تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئیں، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر ایک قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے۔ اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا، حابیل نے قابیل کو مار دیا، بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی، ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو، کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا۔ تو بھائی جان، ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا، کہاں بہت زیادہ ہوا، کہاں کتنا گند ہوا۔